الرحیم۔ القسم الاول فی المنطق۔ مقدمہ۔ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور۔ قسم اول منطق کے بیان میں یہ مقدمہ ہے۔ علم اگر نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق ہے، والا فتصور، ورنہ یعنی اگر اذعان نسبت نہ ہو تو تصور ہے۔ قولہ القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق کے بیان میں ہے۔ قد علم ضمنا من قولہ فی تحریر المنطق والکلام ان کتابہ ھذا مرتب علی قسمین، یعنی مصنف نے اگرچہ صراحتاً اس سے پہلے تقسیم نہیں کی ہے اپنی کتاب کی، لیکن اس سے پہلے فی تحریر المنطق والکلام کہہ کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک قسم منطق کے بیان میں ہے، دوسری قسم علم کلام کے بیان میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں براہ راست مصنف نے کہہ دیا القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق کے بیان میں۔ قد علم ضمنا من قولہ فی تحریر المنطق والکلام ان کتابہ ھذا مرتب علی قسمین۔ مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام سے ضمناً یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی یہ کتاب دو قسموں پر مرتب ہے، دو قسموں پر مشتمل ہے۔ قسم فی المنطق و قسم فی الکلام، ایک قسم منطق کے بیان میں ہے اور دوسری قسم علم کلام کے بیان میں۔ وَلَمْ يُعْلَمْ تَفْصِيلُهُمَا فَفَصَّلَ، یعنی تقسیم کی طرف اس جملے سے اشارہ تو ہو جاتا ہے، مگر تفصیلی طور پر اس موقع پر مصنف نے تقسیم نہیں کی ہے، وہاں پر تفصیل کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے یہاں پر مصنف نے اس کی تفصیل کر دی اور واضح طریقے پر یہ بیان کر دیا ہے کہ قسم اول منطق کے بیان میں۔ وَلَمْ يُعْلَمْ تَفْصِيلُهُمَا فَفَصَّلَ وَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ فِي الْمَنطِقِ، اور ان دونوں کی تفصیل وہاں پر معلوم نہ ہو سکی، اس لیے یہاں پر تفصیل کر دی اور یہ بیان کر دیا کہ قسم اول منطق کے بیان میں۔ وَأَرَادَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْأَلْفَاظ وَبِالْمَنطِقِ الْمَعَانِي، اس طرح کی تعبیریں جہاں پر استعمال ہوتی ہیں وہاں عام طور سے ایک سوال وارد کیا جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ ظرفیت الشیء لنفسہ کا ارتکاب ہے، یعنی ایک ہی شے خود ظرف بن جائے اور وہی مظروف بھی بن جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قسم اول خود منطق ہی ہے، تو جب قسم اول منطق ہی ہے تو اب القسم الاول فی المنطق کہنا یہ اس کے مرادف ہے کہ یہ کہا جائے کہ المنطق فی المنطق، منطق منطق کے بیان میں، اور یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی ہے جو باطل ہے۔ اس لیے سوال کو دفع کرنے کے لیے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ قسم اول سے الفاظ مراد ہیں اور منطق سے معانی مراد ہے۔ اس لیے القسم الاول فی المنطق کا مطلب ہوا الالفاظ فی المعانی، الفاظ معانی کے بیان میں،
تو اس طرح سے اب یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم نہیں آتی ہے، ظرف الگ ہو گیا اور مظروف الگ ہو گیا، الفاظ کو مظروف قرار دے دیا گیا اور منطق کو ظرف قرار دے دیا گیا، تو اس طرح سے ظرف اور مظروف دونوں الگ الگ ہو گئے، تو ظرفیت الشیء لنفسہ کا اشکال اب یہاں لازم نہیں آتا۔ وَأَرَادَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْأَلْفَاظ وَبِالْمَنْطِقِ الْمَعَانِي، قسم اول سے مصنف نے الفاظ کو مراد لیا اور منطق سے معانی کو مراد لیا۔ فَيَسِيرُ الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي بَيَانِ تِلْكَ الْمَعَانِي، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں۔ فلا يلزم ظرفیت الشیء لنفسہ، تو ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آتی۔ والقسم، قسم کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں القسم بالکسر، قسم میں قاف پر کسرہ، یعنی یہ قسم نہیں ہے بلکہ قسم ہے۔ اس کا معنی ہے النصیب، حصہ، والحظ، یعنی قسم کا معنی اصل ہے حصہ۔ والجمع اقسام، اور اس کی جمع اقسام آتی ہے۔ والاول، اول کا معنی کیا آتا ہے لغت میں اور اصطلاح میں؟ اول کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں الاول لغتاً نقیض الآخر، لغت میں اول آخر کی نقیض، آخر کی ضد ہے، اور اصطلاح میں اول کہتے ہیں فرد لا یکون غیرہ من جنسہ سابقا علیہ ولا مقارنا لہ۔ اصطلاح میں اول اس فرد کو کہتے ہیں کہ اس فرد کی جنس کا کوئی اور فرد نہ تو اس سے پہلے ہو اور نہ ہی اس کو مقارن۔ یہ اصطلاح میں اول کا معنی ہے۔ وَاصطلاحاً فرد لا يكون غیرہ من جنسی سابقا علیہ ولا مقارنا لہ، اور اصطلاح میں اول اس فرد کو کہتے ہیں کہ اس فرد کی جنس کا کوئی اور فرد نہ تو اس پر سابق ہو نہ تو اس سے پہلے ہو، ولا مقارنا لہ، اور نہ ہی اس کو مقارن۔ قولہ مقدمہ، قد جرت عادت المصنفین بأن یذکروا قبل الشروع فی المقصود جملۃ من الکلام، مصنفین کی یہ عادت جاری ہے کہ مقصود کو شروع کرنے سے پہلے وہ کلام کا ایک حصہ لاتے ہیں، اپنی گفتگو کا ایک حصہ لاتے ہیں جس میں کچھ خاص باتیں وہ بیان کرتے ہیں، مثلا علم کی تعریف، اس کی ضرورت کا بیان، اس کا موضوع، عموماً یہ تین چیزیں بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان تین کے علاوہ اور بھی چیزیں اس میں بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا اس علم کا مقام علوم کے درمیان کیا ہے، اور اس علم کے تعلق سے کچھ خاص شخصیات کا بھی نام ذکر کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان تین چیزوں کے علاوہ اور بھی چیزوں کو مقدمے میں ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال مصنفین کی عادت ہے کہ مقصود کو شروع کرنے سے پہلے
گفتگو کا ایک حصہ لے آتے ہیں جس میں عموماً یہ 3 چیزیں ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا نام مقدمہ رکھ دیتے ہیں۔ قد جرت عادت المصنفین بین یذکروا قبل الشروع فی المقصود جملۃ من الکلام، مصنفین کی عادت ہے کہ مقصود کو شروع کرنے سے پہلے کلام کا ایک حصہ لے آتے ہیں، کلام کا ایک حصہ ذکر کرتے ہیں، مثلا علم کی تعریف و بیان الحاجت الیہ، اس علم کی ضرورت کا بیان، وہ موضوع ہی اور اس علم کا موضوع، وَيُسَمُّونَهَا مقدمہ، اور کلام کے اسی حصے کا نام یہ لوگ مقدمہ رکھتے ہیں۔ فقد صنع صنیعہم حیث صدر کتابہ بہا، یہاں پر بھی مصنف انہی مصنفین کے طریقے پر چلے، انہی کا طریقہ انہوں نے بھی اختیار کیا، چنانچہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے صدر میں، اپنی کتاب کے شروع میں کلام کا وہ حصہ پیش کیا ہے اور یہ تینوں چیزیں بیان کی۔ فقال، تو مصنف نے کہا مقدمہ، اے حاضی مقدمہ، یعنی یہ مقدمہ ہے۔ تو مقدمہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ وَهِيَ بِكَسْرِ الدال، مقدمہ میں دال پر کسرہ ہے یا اس پر فتحہ ہے، تو زیادہ تر تو اسے کسرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کو فتحے کے ساتھ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں وَهِيَ بِكَسْرِ الدال، یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے، ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ، للجماعت المتقدمہ، پیشرو جماعت کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کلام مقصود سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ من قدمہ، یہ قدمہ سے مشتق ہے، قدمہ یہ تقدمہ کے معنی میں ہے۔ وقیل بفتح الدال، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دال کے فتحے کے ساتھ، یعنی مقدمہ۔ مقدمہ کا معنی ظاہر ہے کہ جس کو پہلے کیا گیا، تو چونکہ یہ مباحث یعنی علم کی تعریف، اس کی ضرورت کا بیان اور اس کے موضوع کا بیان، یہ سارے مباحث دیگر مباحث سے پہلے لائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں دیگر مباحث پر مقدم کر دیا گیا، اس بنا پر انہیں مقدمہ کہا جاتا ہے۔ وقیل بفتح الدال، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دال کے فتح کے ساتھ ہے، لأن هذه المباحث جعلت مقدمة على غيرها، اس لیے کہ ان مباحث کو دیگر مباحث پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ والمراد بالمقدمۃ ہا ہنا مقدمۃ العلم، مقدمے کی 2 قسمیں، ایک مقدمۃ العلم اور دوسری قسم ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کا مطلب ہے کہ ما يتوقف علیہ شروع فی العلم، یعنی جس پر علم کا شروع کرنا موقوف، اور مقدمۃ الکتاب کا مطلب ہے طائفۃ من الکلام جعلت امام المقصود، یعنی کلام کا ایک حصہ جس کو مقصود سے پہلے لایا جائے، اس لیے کہ اس حصے کا مقصود سے ربط اور تعلق ہوتا ہے، اور وہ حصہ مقصود میں کافی نفع بخش ہوتا ہے۔ تو مقدمے کی 2 قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ یہاں پر مقدمے سے کون سا مقدمہ مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ والمراد بالمقدمۃ ہا ہنا مقدمۃ العلم،
یہاں مقدمہ سے مقدمۃ العلم مراد ہے۔ مقدمۃ العلم کی تعریف ہے وَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوعُ فِي مَسَائِلِ الْعِلْم، یہ وہ ہے جس پر مسائل علم کو شروع کرنا موقوف۔ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، اور یہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلی بات ہے بیان الحاجت الی المنطق، یعنی منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی حاجت کا بیان۔ دوسری چیز ہے ورسمہ، یعنی منطق کی رسم کا بیان، یعنی اس کی تعریف بالرسم۔ وموضوعہ، اور تیسری چیز منطق کے موضوع کا بیان۔ وستعرف وجہ توقف الشروع فی العلم علی کل واحد من هذه الامور فی موضعہ انشاءاللہ، اور آپ ان امور میں سے ہر ایک پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ اس کے مقام میں انشاءاللہ تعالی جان لیں گے۔ یعنی ان باتوں پر علم کا شروع کرنا کیوں موقوف ہے، وجہ توقف انشاءاللہ اس کے مقام میں بیان کریں گے۔ ومقدمۃ الکتاب طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود لأنہا ترتبط بالمقصود وتنفع فیہ۔ مقدمۃ الکتاب کلام کا ایک حصہ جو مقصود سے پہلے لایا گیا، اس لیے کہ اس حصے کا مقصود سے ربط اور تعلق ہوتا ہے، وتنفع فیہ، اور مقصود میں وہ حصہ نفع بخش ہوتا ہے۔ قولہ العلم لما کان الشروع فی بیان الحاجہ المستلزم لتعریف العلم متوقفا علی تقسیم العلم الی قسمین بدأ بہ۔ علم یعنی مصنف نے علم کی جو تقسیم یہاں پر شروع کر دی ہے، علم کی تعریف سے پہلے اس کی تقسیم کر دی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم منطق کی ضرورت کا بیان چونکہ تقسیم علم ہی پر موقوف ہے، جب تک علم کی تقسیم 2 قسموں کی طرف نہ کی جائے، ضروری اور نظری کی طرف علم کی تقسیم جب تک نہ کی جائے، اس وقت تک منطق کی ضرورت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے مصنف نے یہاں علم کی تقسیم سے آغاز اپنے کلام کا کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب علم کی ضرورت کا بیان ہوگا تو اسی میں علم کی تعریف بھی ہو جائے گی۔ العلم لما کان الشروع فی بیان الحاجہ المستلزم لتعریف العلم، جبکہ منطق کی حاجت کے بیان کو شروع کرنا وہ بیان جو علم کی تعریف کو مستلزم ہے، کہ جب منطق کی ضرورت کا بیان ہوگا تو اس کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی ہو جائے گی، تو علم کی حاجت کا بیان علم کی تعریف کو مستلزم ہے۔ اس بیان کو شروع کرنا، جبکہ علم کی تقسیم پر موقوف ہے، 2 قسموں کی طرف علم کی تقسیم پر موقوف ہے، بدأ بہ، تو مصنف نے علم کی حاجت کا بیان تقسیم علم سے شروع کیا ہے۔ فقال، تو مصنف نے کہا
العلم الی آخرہ وہو حصول صورت الشیء فی العقل، علم کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تقسیم کرنے سے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، مقسم کی تعریف پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور یہاں پر مصنف نے ابھی علم کی تعریف ہی نہیں کی کہ اس کی تقسیم شروع کر دی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ علم کی تعریف چونکہ مشہور ہے، مستفیض ہے، اور کسی مشہور چیز کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں مصنف نے علم کی تعریف نہیں کی۔ وَلِكَوْنِ تعریف العلم مشہوراً ومستفیضاً، اور چونکہ علم کی تعریف مشہور اور مستفیض ہے، لم يتعرض له المصنف، اس لیے مصنف نے اس کی تعریف سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اب اکتفا فی مقام التقسیم بالتصور بوجہ ما، دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی بھی تقسیم کے لیے محض اتنا کافی ہے کہ مقسم کا تصور بوجہ ما کر لیا جائے۔ تصور بوجہ ما یہ تقسیم کے لیے کافی ہے، تو یہاں پر بھی مصنف نے مقام تقسیم میں علم کے تصور بوجہ ما پر اکتفا کیا، اور اکتفا کر کے پھر اس علم کی تقسیم شروع کر دی۔ اب اکتفا فی مقام التقسیم بالتصور بوجہ ما، یا مصنف نے مقام تقسیم میں تصور بوجہ ما پر اکتفا کیا۔ قولہ ان کان اذعانا، مصنف نے کہا العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، علم اگر نسبت کا اذعان ہو تو وہ تصدیق ہے۔ اذعان کسے کہتے ہیں؟ تو اذعان کی تعریف کرتے ہیں الاذعان هو الاعتقاد الجازم، اذعان وہ اعتقاد ہے جو حد جزم تک پہنچا ہوا، یعنی کسی تشکیک مشکک سے وہ زائل نہ ہو، یہ معنی اذعان کا متکلمین کے وہاں ہے۔ وعند اہل المنطق الاعتقاد مطلقاً، جبکہ اہل منطق کے نزدیک اذعان کا معنی ہے مطلق اعتقاد، خواہ وہ اعتقاد جازم ہو یا غیر جازم، مطلق اعتقاد کو اہل منطق اذعان کہتے ہیں۔ تو اہل منطق کے نزدیک اذعان کے معنی میں بہت عموم ہے، لہذا عموم کی وجہ سے اس میں ظن بھی شامل ہے، تقلید بھی شامل ہے، جہل مرکب بھی شامل ہے، اور یقین بھی شامل ہے۔ وعند اہل المنطق الاعتقاد مطلقاً، اور اہل منطق کے نزدیک اذعان مطلق اعتقاد کو کہتے ہیں۔ فیشمل الظن ایضاً، تو یہ ظن کو بھی شامل ہے۔ ای العلم ان کان اعتقادا للنسبۃ الخبریہ، یعنی علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، کل اذعان بان اللہ واحد، جیسے اس بات کا اذعان کہ اللہ تعالی ایک ہے، وکل اعتقاد بان القرآن لیس بمخلوق، اور جیسے کہ اس بات کا اعتقاد کہ قرآن کریم مخلوق نہیں، فہو تصدیق، تو وہ تصدیق۔ فالتصدیق علی تعریفہ هو الحکم فقط، تو مصنف کی تعریف کے اعتبار سے تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں۔ وہ مذہب الحکماء، یہ حکماء کا مذہب ہے، اور
تصدیق جب صرف حکم کا نام ہے تو حکما کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، البتہ وجود تصدیق کے لیے 3 تصورات کی شرط ہے: تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہ، تصور نسبت حکمیہ۔ یہ تینوں تصورات حکما کے نزدیک تصدیق کی ماہیت اور حقیقت میں داخل نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے شرطیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ شرط مشروط میں داخل نہیں ہوتی بلکہ مشروط سے خارج ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تصورات ثلاثہ حکما کے نزدیک تصدیق میں داخل نہیں ہیں بلکہ تصدیق سے خارج ہیں، اس کی شرطیں۔ لہذا حکما کے نزدیک تصدیق بسیط۔ فالتصدیق علی تعریفہ هو الحکم، تو مصنف کی تعریف کے اعتبار سے تصدیق صرف حکم کا نام ہے، وہ مذہب الحکما، یہی حکما کا مذہب ہے۔ فیکون بسیطاً، تو تصدیق بسیط ہوگی۔ لیکن یشترط فی وجودہ ثلاثۃ تصورات، لیکن تصدیق کے وجود میں، تصدیق پائے جانے کے لیے 3 تصورات کی شرط ہے۔ تصور المحکوم بھی، ایک تصور محکوم علیہ، الثانی تصور المحکوم بہ، دوسرا محکوم بہ کا تصور، الثالث تصور نسبت الحکمیہ، تیسرا نسبت حکمیہ کا تصور۔ وعند الامام الرازی التصدیق اسم للحکم مع الادراکات الثلاثہ، اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تصدیق ادراکات ثلاثہ کے ساتھ حکم کا نام ہے، یعنی امام رازی کے نزدیک تصدیق حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے۔ تو امام رازی کے نزدیک یہ سب تصدیق کے اجزاء، یعنی حکم اور حکم کے ساتھ تصورات ثلاثہ، ادراکات ثلاثہ، محکوم علیہ کا ادراک، محکوم بہ کا ادراک، نسبت حکمیہ کا ادراک۔ تو امام رازی کے نزدیک تصدیق بسیط نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ وعند الامام الرازی التصدیق للحکم، التصدیق اسم للحکم مع الادراکات الثلاثہ، اور امام رازی کے نزدیک تصدیق حکم کا نام ہے ادراکات ثلاثہ، تصورات ثلاثہ کے ساتھ، فیکون مرکبا، تو امام رازی کے نزدیک تصدیق مرکب ہوگی، جبکہ حکما کے نزدیک بسیط۔ حکما کے نزدیک تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، امام رازی کے نزدیک چونکہ ماہیت تصدیق میں، حقیقت تصدیق میں تصورات ثلاثہ داخل ہیں، اس لیے تصورات ثلاثہ امام رازی کے نزدیک تصدیق کے لیے شطر ہیں، یعنی جز ہیں۔ والمختار ہوا مذہب الحکما، اور مختار مذہب حکما، کما حققہ سید الجرجانی، جیسا کہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب یعنی میر قطبی میں اس کی تحقیق کی اور مذہب حکما کی ترجیح وہاں پر کی۔ وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ، ورنہ یعنی علم اگر اذعان نسبت نہ ہو تو وہ تصور ہے۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْعِلْمُ إِذْعَانًا لِلنِّسْبَةِ، یعنی علم اگر اذعان نسبت نہ ہو تو تصور ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِجُ، اور اس کو تصور ساذج بھی کہتے ہیں۔ تو تصور ہونے کے لیے محض اتنا کافی ہے کہ اذعان نسبت نہ ہو، لہذا تصور کی بہت ساری صورتیں، مثلا
محض امر واحد کا ادراک ہے تو بھی تصور ہے، جیسے تنہا زید کا ادراک، یا دو امر کا ادراک ہے، متعدد امور کا ادراک ہے جن میں کوئی نسبت نہ ہو، جیسے زید امر بکر خالد قلم و کتاب، یہ متعدد امور کے تصورات ہیں جن میں کوئی نسبت نہیں، یہ بھی تصور ہے۔ یا یہ ہے کہ نسبت تو ہو مگر نسبت تقیدی ہو، جیسے کہ غلام و زیدن، یا رجل عالم، تو اس میں بھی اذعان نسبت نہیں، اس لیے یہ بھی تصور ہے۔ یا نسبت تامہ ہو، نسبت تقیدی نہ ہو بلکہ نسبت تامہ ہو مگر تامہ انشائیہ ہو، تامہ خبریہ نہ ہو، تو اس میں بھی اذعان نسبت نہیں، اس لیے وہ بھی تصور ہے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ۔ یا نسبت خبریہ تو ہے مگر اس میں شک ہے یا تخیل ہے یا وہم ہے، تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جو اذعان سے خالی ہیں، اس لیے یہ سب کے سب تصورات۔ وَإِلَّا ورنہ اے وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْعِلْمُ اذعانا للنسبت، یعنی علم اگر اذعان نسبت نہ ہو فتصور تو تصور ہے، وَيُقَالُ لَهُ التصور الساذج، اور اس کو تصور ساذج کہا جاتا ہے۔ فَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ، تو محکوم علیہ اور محکوم بہ میں سے ہر ایک کا ادراک تصور ہے۔ وَقَضَى إِدْرَاكُهُمَا مَعًا بِلَا نِسْبَةٍ، اسی طرح سے ان دونوں کا ادراک بلا نسبت وہ بھی تصور ہے۔ او مع نسبت، یا نسبت کے ساتھ ادراک ہو مگر وہ نسبت تقیدیہ ہو، یا وہ تقیدیہ ہے، کالنبی المختار، جیسے النبی المختار، تو اس میں نسبت تو ہے مگر نسبت تقیدی۔ یا شجاعت علی، اس میں بھی نسبت ہے مگر نسبت تقیدی، تو یہ بھی تصور ہے۔ وَإِمَّا تَامَّةٍ غیر خبریہ، یا محکوم علیہ اور محکوم بہ کا ادراک نسبت تامہ کے ساتھ ہو مگر نسبت تامہ غیر خبریہ یعنی وہ انشائیہ، تو بھی تصور ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، او خبریت یشک فیہا، یا نسبت خبریہ کے ساتھ محکوم علیہ اور محکوم بہ کا ادراک ہو مگر اس نسبت خبریہ میں شک ہو، او یتخیل، یا اس میں تخیل ہو، او یتوہم، یا اس میں توہم۔ فإن کل ذلک من التصورات الساذجہ، تو یہ سب کے سب تصورات ساذجہ سے، لعدم اذعان نسبت فیہ، کیونکہ اس میں نسبت کا اذعان نہیں۔ والحاصل ان التصدیق هو الاذعان للنسبت الحکمیہ، حاصل یہ ہے کہ تصدیق نسبت حکمیہ کے اذعان ہی کو کہتے ہیں۔ جب نسبت حکمیہ کا اذعان ہوگا تبھی تصدیق کا تحقق ہو سکتا ہے، اور اگر نسبت حکمیہ کا اذعان نہیں ہے تو تصدیق نہیں ہو سکتی۔ والتصور ہوا ادراک ما عدا النسبت الحکمیۃ الاذعانیہ، تصور یہ ہے نسبت حکمیہ اذعانیہ کے علاوہ کا ادراک۔ تو اس طرح سے تصور کی متعدد صورتیں ہیں، جبکہ تصدیق کی صرف ایک صورت ہے کہ نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق ہے، اور اذعان نہیں ہے تو وہ تصور ہے۔